7 دسمبر 1941 یہ وہ دن تھا جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس دن یو ایس نیوی کی بیس پرل ہاربر پر ایک ایسی آفت آنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ ناظرین، صبح کے 7:57 پر ایک افریقی امریکی باورچی بورس میلر نیوی آفیسرز کو ناشتہ دے رہا تھا۔ وہ ابھی ناشتہ سرو کر کے واپس جا ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ سائرن تھا جو کسی بھی سیلرز کے لیے خوف کی علامت ہوتا ہے۔ دورس فوراً باہر نکلا اور جو اس نے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دوسری جنگ عظیم کے 2 اہم واقعات پر بات کریں گے: پرل ہاربر پر جاپان کا حملہ اور امریکہ کی جانب سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بمبوں کا استعمال۔ یہ واقعات نہ صرف جنگ کے اختتام کا باعث بنے بلکہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کیسے یہ تمام واقعات رونما ہوئے اور ان کا دنیا پر کیا اثر پڑا تھا۔ حقائق کی کھوج کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو۔ ناظرین کرام، پورا آسمان جاپانی بمباری طیاروں سے بھرا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے اندر جاپانی طیاروں نے امریکی بحری جہازوں پر بمباری شروع کر دی اور پوری نیول بیس پر قیامت کا منظر چھا گیا۔ ناظرین، یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا اور آج ہم جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی جرات کیسے کی۔ دورس میلر جو صرف ایک باورچی تھا، اس کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا اور امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملے کیوں کیے؟ تو دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1941 میں، جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت امریکہ نے چین کو جاپانی جارحیت سے بچانے کے لیے اپنی پوری کوششیں شروع کر دی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی چین جو آج 2024 میں امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ جنگ کو شروع ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ ایک طرف جرمنی اٹلی تھے جو کہ محور طاقت ایکسس پاور کا حصہ تھے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، نیدرلینڈ اور فرانس تھے جو اتحادی قوتوں الائیڈ پاورز کا حصہ تھے۔ امریکہ نے اس جنگ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے نقصانات کے بعد وہ خود کو یورپ اور ایشیا کی جنگوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن جاپان تھا جو امریکہ کو مسلسل چیلنج کر رہا تھا۔ جاپان نے قدرتی وسائل کی کمی کے باعث اپنے آس پاس کے ممالک پر تیزی سے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کوریا، تائیوان، چین کے بڑے علاقوں پر جاپان کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن جاپان کے اس توسیعی منصوبے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی اور وہ تھی ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن۔ ناظرین، یہ علاقے برطانوی ڈچ اور امریکی کالونیاں تھیں اور جاپان کے اس توسیعی پسندانہ منصوبے نے ان ممالک کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ امریکہ نے جاپان پر تیل کی فراہمی روک دی اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا جاپان کے لیے۔ جاپان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے تیل کی فراہمی بحال نہیں ہوتی تو اس کے لیے جنگ جاری رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چین سے اپنے فوجوں کو واپس نہیں بلائے گا بلکہ انڈونیشیا پر قبضہ کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ جاپان کو معلوم تھا اگر اس نے فلپائن پر حملہ کیا تو امریکہ کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں موجود امریکی نیول بیس پرل ہاربر سے ہوگی۔ اس لیے جاپان نے ملٹری کمانڈر سے ایک خطرناک منصوبہ بنایا کہ وہ پرل ہاربر پر ایک سرپرائز حملہ کریں گے تاکہ امریکہ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ 6 دسمبر 1941 کو جاپانی بحری بیڑا چپکے سے پیسیفک اوشن کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ان کا ہدف تھا یو ایس نیوی کی پرل ہاربر بیس۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح 7:57 پر جاپان کے 350 طیاروں نے پرل ہاربر پر 2 مختلف گروپوں میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں امریکہ کے 8 بحری جہاز تباہ ہو گئے، 200 سے زیادہ طیارے برباد ہو گئے اور 2400 سے زیادہ امریکی فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس نے امریکہ کو جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس حملے میں ایک بہادر سپاہی دورس میلر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کئی امریکی فوجیوں کی جان بھی بچائی۔ دورس میلر جو ایک باورچی تھا، اس نے نہ صرف زخمی فوجیوں کی مدد کی بلکہ ایک دشمن طیارہ بھی مار گرایا۔ اس بہادری کے لیے اسے امریکی نیوی کراس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جو کہ امریکہ کا دوسرا بڑا جنگی اعزاز ہے۔ تو دوستو، پرل ہاربر کے اس حملے نے امریکہ کو جاپان کے خلاف جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا
بالآخر 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹمی بم گرایا۔ اس بم کا نام لٹل بوائے تھا اور اس نے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 1,40,000 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر دوسرا ایٹمی بم گرا دیا، جس کا نام فیٹ مین تھا۔ اس حملے میں بھی تقریباً 70,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ان دونوں حملوں نے جاپان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایٹمی حملوں کے بعد دنیا بھر میں ان کے استعمال پر شدید بحث ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اسے جنگ ختم کرنے کے لیے ضروری قرار دیا، جبکہ دوسروں نے اسے غیر انسانی اور ظالمانہ عمل قرار دیا۔ ان حملوں نے دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور امن کے فروغ کی کوششیں بھی شروع ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ تھا پرل ہاربر کا حملہ، ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف امریکہ کو جنگ میں جھونک دیا بلکہ دنیا کے مستقبل کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، پرل ہاربر سے ہیروشیما اور ناگاساکی تک کا یہ سفر ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا۔ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ایک سنگین فیصلہ تھا جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ دنیا میں دوبارہ کبھی بھی ایسی تباہی نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو امن و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔